بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں بہر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ موسم بہت ہی زیادہ خوشگوار ہے، بادل ہیں، گرج چمک ہے۔ اگر آواز صحیح نہیں ہوگی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ پاکستان کا سابق کوئی جرنل ہے، اس کا کلپ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اسرائیلی ایک فوجی نے ایک بات مجھ سے کہی تھی۔ جو اسرائیلی فوجی نے جو سابق جرنیل ہے اس کو جو بات کہی تھی، کل حافظ سعد رضوی صاحب نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہی بات کہی ہے۔ پاکستانی جرنیل کو مخاطب ہو کے ان کو ان کی اہمیت یاد دلا دی، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر نے ایسی بات نہیں کی۔ پہلے ایک سعد رضوی صاحب نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، اب یہ دوسری بات بھی اس نے کی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ پہلے کون سی کی تھی، اب کیا کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ شدت اختیار کر جا رہا ہے۔ جو کارکن ہیں انہوں میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اس دن حنیف قریشی صاحب کو روکا گیا، اس کے ساتھ میرے خیال ہے کچھ نعرے بازی بھی کی گئی اور اس کو اندر آنے بھی نہیں دیا گیا۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فاروق الحسن صاحب بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس حساب سے کارکنوں کے اندر نہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ مجھ سے کچھ دوستوں نے بات کیا ہے کہ ملک صاحب آپ اس کے اوپر ویڈیو بناؤ کہ کارکنوں میں شدید قسم کا اختلاف ہے۔ ناظرین اس پوری حنیف قریشی صاحب کی بات کے یعنی واقعے کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے کرنا بہت ضروری ہے کہ پوری دنیا میں ہر شخص کو اللہ کی ذات نے سوچنے سمجھنے کی الگ صلاحیت دی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اپنی مرضی سے رائے دیتا ہے، اپنی مرضی سے وہ اختلاف رکھتا ہے۔ ہر آدمی کو پورا حق ہے۔ جب کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی شخص کو ایک اختیار ہے کہ وہ اختلاف بھی کرے، دلیل کی بنیاد پر اپنی رائے بھی دے کہ یار کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اسی لیے تو اسلام میں ایک امیر کا کنسپٹ بنایا گیا ہے کہ اگر آپ 2 آدمی بھی جا رہے ہیں تو اس میں آپ ایک امیر منتخب کر لو، ٹھیک ہے۔ امیر سے کیا مراد ہے کہ اگر 10 آدمیوں میں ایک امیر ہے اور ان 10 آدمیوں کا اختلاف ہے تو وہ اس امیر کے سامنے رکھیں اور امیر جو فیصلہ کرے اس کی اطاعت کریں۔ جب امیر فیصلہ کر دے گا ان 10 آدمیوں کا تو یقیناً ان 10 آدمیوں میں کسی کی رائے کے خلاف ہوگا اور کسی کے حق میں ہوگا، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس امیر کی اطاعت کرو۔ یہ چیز آپ ذہن میں ضرور بٹھانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حنیف قریشی صاحب کے اوپر۔ حنیف قریشی صاحب کا اختلاف تو چلتا رہتا ہے، کئی دنوں سے اس نے کئی دفعہ بات کیا ہے، پھر اس نے معافی بھی مانگی ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ اب جو کارکن حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی دیکھو حنیف قریشی صاحب نے معافی مانگی ہے، چلو اس نے 10 بار غلطی کی ہے، 10 بار اس نے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، تو جب آدمی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کو آنا چاہیے۔ اور ایک سیاسی جماعت بھی ہے، آپ ہر کسی کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کیسے جڑے گا۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں، میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں جو وہ لوگ رائے رکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہوا، اس کے ساتھ ہوٹنگ کی، اس کو بگایا گیا۔ جب یہ بات مرکز تک پہنچی، اب مرکز نے میری رائے یعنی معلومات کے مطابق مرکز نے ایک چیز کی وضاحت کیا ہے، ایک کی نہیں کیا ہے۔ چاہے مرکز ٹھیک ہے چاہے غلط ہے، چاہے اس کی معلومات میرے پاس ہے یا نہیں ہے، میں مرکز کے پیچھے ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر رہا ہوں، میں امیر کے پیچھے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو مرکز نے ایک چیز کی وضاحت کیا ہے، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے، باقی دوسروں نے کیا ہے کہ بھائی دیکھو جن لوگوں نے حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ حرکت کی ہے ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شرارت پسند لوگ ہیں، وہ شرارتی لوگ ہیں یا مخالف لوگ ہیں، تو یقیناً ان کا پارٹی کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، واقعہ ہو پارٹی کے کارکن ہوں، تو انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف کی ہے۔ اس سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے، اس سے پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سے لا تلقی کا اظہار کرتا ہے بھئی اس کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے، یہ کوئی شر پسند ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، تحریک لبیک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ مخلص کارکن ہوں گے تحریک لبیک کے، لیکن انہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے، قائدین کی مرضی سے ہٹ کے انہوں نے بدتمیزی کی۔ یہ وضاحت تو آ گئی کہ ان کا طریقہ ہے، لیکن جو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میرے سامنے یہ نہیں پہنچی، اگر آپ لوگوں کے سامنے پہنچی ہے، آپ کو معلوم ہو تو تھوڑا بتا دینا کہ جس سکیورٹی نے حنیف قریشی صاحب کو روکا ہے
اس نے ایسا تو نہیں ہے کہ حنیف قریشی کوئی عام آدمی ہے، فاروق اللہ حسن صاحب بھی ساتھ تھے، ایک سیکورٹی یا ایک بیریل پہ جہاں ایک آدمی کھڑے ہیں کہ آپ نے پوری جانچ پڑتال کر کے کسی کو اگر اندر آنند دینا ہے تو وہ عام آدمی کو جو ان کے لیے کچھ ان کے شرائط رکھے ہوں گے کہ بھئی ان کے پاس اسلحہ ہوگا یا ان کے پاس ہم گاڑی اندر نہیں لے کے آنے دیں گے یا ان کے بیگ میں جو چیز ہوگی وہ الاؤڈ نہیں ہے یا جیسا بھی ہے، لیکن حنیف قریشی یا فاروق الحسن صاحب بھی ساتھ میں تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ مرکز کی مرضی کے بغیر ان کو روکا گیا، یقیناً ان کے رابطے ہوں گے، مرکز سے رابطے ہوں گے، مرکز سے ان کو مل گئی۔ اب مرکز میں اگر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ مرکز میں شاید کچھ لوگ نہ چاہتے ہوں کہ حنیف قریشی صاحب اندر آئیں، اس کے ساتھ تعلقات رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نہیں جی حنیف قریشی صاحب کو آنا چاہیے، تو سوال کیا ہو گیا کہ اختلاف مرکز میں بھی ہو گیا۔ تو بات وہی آ گئی کہ وہ اختلاف نہیں رہتا ہے کہ مثال کے طور پر 10 آدمیوں میں 5 آدمی کی الگ رائے ہے، 5 کی الگ رائے ہے، لیکن وہ رائے یا وہ مسئلہ امیر کے پاس جاتا ہے اور امیر تو یقیناً ایک ہی آدمی کی سائڈ کرنی ہے نا، ایک ہی 5 آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تو امیر اگر فیصلہ کر دیتا ہے نا بھی یہ 5 آدمی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسرے آدمی اس کے پیچھے لبیک کہتے ہیں کہ جی ہم امیر کے پیچھے ہیں، تو پھر وہ اختلاف نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ایک رائے ہوتی ہے، اس رائے کو مرکز نے یا امیر صاحب نے اس کو اہمیت نہیں دی، وہ اس کے ساتھ اختلاف کیا۔ تو ناظرین یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک کارکن ہے، کارکن میں جب ہمارے جیسے کتنے کارکن ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی رائے ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اگر ہر کارکن ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات کے اوپر مرکز عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا کی کوئی سیاسی مذہبی جماعتیں چل بھی نہیں سکتے۔ فیصلہ وہی ہوگا جو مرکز کا ہوگا، مرکز جو بھی فیصلہ کرے گا کارکنوں کو چاہیے کہ اس کے پیچھے لبیک کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ ہاں جن لوگوں کا شدت سے اختیار ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ جو فیصلہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو وہ پارٹی سے الگ ہو جائیں، چاہے وہ مرکز میں ہیں، چاہے وہ اور عہدیدار ہیں، چاہے وہ عام کارکن ہیں، وہ کہیں کہ بھئی اگر انہوں نے حنیف قریشی صاحب کو رکھ دیا ہے تو ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، یا بھئی ہم اس کو نہیں رکھنا چاہتے۔ تو ناظرین اس چیز کو ایسے بڑھا چڑھا کے کارکنوں میں صرف مایوسی پھیلائی جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ناظرین بات کرنے دیا کہ اپنا اس نے بات کی سعد رضوی صاحب نے جو آرمی کے بارے میں، کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، پاکستان کے ایک سابق جنرل ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اسرائیلی فوجی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ہی آپ کی پاکستان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، آپ کی اپنی فوج کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی فوج کتنی طاقتور ہے، کتنے قابل لوگ ہیں، آپ کو اپنے ملک، اپنی فوج، اپنی طاقت کا بھی علم نہیں ہے۔ یہی بات سعد رضوی صاحب نے کل کی ہے کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ امریکہ کی فوج پاکستانی فوج کو ٹریننگ دے رہی ہے، کون سی فوج کہ جو افغانستان میں پیمپر پا کے لڑ رہی تھی اور اس کو شکست ہوئی، وہ فوج کس فوج کو ٹریننگ دے رہی ہے جو ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنے خوبصورت الفاظ میں سعد رضوی صاحب نے پاکستانی فوج کو بتا دیا ہے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ کیا چیزیں ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا چیزیں ہیں۔ یعنی کتنی پیاری اصلاح کی ہے سعد رضوی صاحب نے فوج میں۔ اس سے پہلے سعد رضوی صاحب سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں حقیقی ہے، یقینی ہے، پکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ صرف 4 نمبر گیٹ کو گالی نکالنے سے پہلے ان لوگوں کو نکالو کہ جو 4 نمبر گیٹ پہ جاتے ہیں، 4 نمبر گیٹ والے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، جو ان کے ساتھ رات کو ڈگیوں میں گاڑیوں میں چھپ کے جاتے ہیں، آپ ان کو برا بھلا نہیں کہتے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں ہر سیاسی لیڈر نے یہی فوج کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، آپ بجٹ کا کافی حصہ لے کے چلے جاتے ہیں، آپ نے کوئی جنگ نہیں جیتی ہے، آپ نے کوئی ایک زمین کوئی قبضہ نہیں کیا ہے، آپ کے کیا کارنامے ہیں۔ لیکن سعد رضوی صاحب کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ کی اہمیت کیا ہے۔ وہ فوج جو پیمپروں میں لڑ رہی تھی، وہی فوج اس فوج کو ٹریننگ دے رہی ہے کہ جو ٹینکوں کے آگے میں لیٹ جاتے ہیں۔ اور بالکل سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے، امریکہ یا نان مسلم کی فوج مسلم ممالک کی فوج کا موازنہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ مسلم ممالک کی فوج شہادت کو اہمیت دیتی ہے، اور جو لوگ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا نا کہ جو مرنا جانتے ہیں، جو مرنا چاہتے ہیں، ان سے کوئی نہیں جیت سکتا، لیکن جو شراب پی کے، انڈیا کی فوج دیکھو شراب پی کے لڑتی ہے، شراب پی کے کیوں لڑتی ہے؟ تاکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جائے، کیونکہ وہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔
تو نان مسلم کی فوج مسلمانوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, کم و بیش جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ایک واضح فرق ہوتا تھا, کہیں 313 ہو گئے اور کہیں 1200 ہو گئے, کہیں 2000 ہو گئے, کہیں 70,000 ہو گئے, کہیں 24,000 ہو گئے, کہیں 2 لاکھ ہو گئے. یعنی کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی تعداد کم ہوئی ہے اور اکثریت ان کو کامیابی ملی ہے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان تھے اور کا ایمان تھا اور ان کا جذبہ تھا. وہ لڑنے سے ڈرتے نہیں تھے, وہ سمجھتے ہیں کہ جیت گیا تو جیت گیا, شہید ہو گئے تو اس سے بڑا کوئی اور رتبہ ہے نہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.